اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر لی ساجدین اذ قال لأبیہ لا تقصص رؤیاک اخوتک صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک رات سوئے اور سو کر جب آپ اٹھے تو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اے ابا جان، میں نے 11 ستارے دیکھے، شمس اور قمر کو بھی دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تقصص اخوتک، کہ یہ جو خواب ہے یہ آپ نے قطعاً اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا۔ اب منع کر دیا مگر یہ بات بھائیوں تک پہنچ گئی۔ یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں حسن میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور بڑھ کر تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے انتہا حسن دیا ہوا تھا اور ان کے دل میں آپ کے لیے بغض بڑا تھا، بھائیوں کا بڑا بغض تھا۔ اب بھائیوں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ ہم نے جانا کھیلنے تو یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو، یعقوب علیہ السلام کو کہا۔ تو یعقوب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب اس کو ساتھ لے کے جانا ہے تو بڑے دھیان سے، بڑے سمجھداری سے اس کا خیال رکھنا ہے۔ کعبہ جان نہیں، ہم کھیلیں گے اور اس کو بھی ساتھ رکھیں گے۔ اب ہوا یہ کہ اس بچے کو پکڑا، یوسف علیہ السلام کو، ابھی بچے تھے، تو وہاں پر انہوں نے پلان بنایا کہ قتل کریں۔ ایک نے کہا اگر قتل کرو گے تو پکڑے جائیں گے، دوسرے نے کہا ایسے کرتے ہیں، تیسرے نے کہا، ایک نے ایسا پلان بنایا کہ جو بڑا تھا، اس میں کہا ایسے کرتے کہ یوسف علیہ السلام کو ایک فلاں جگہ میں جنگل میں کنواں ہے اور اس کنویں میں جا کر پھینک دیتے ہیں اور ابا جان کو آ کر کہہ دیں گے کہ بیڑیا نے کھا لیا، اور جو یوسف کی قمیض ہے اس پر ہم کیا کر دیں گے، خون وغیرہ لگا دیں گے۔ اب انہوں نے پلان کیا، پلان کے مطابق یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کو اٹھایا اور کنویں میں پھینک دیا۔ جب کنویں میں پھینک دیا، یہ آئے، قمیض کو خون شون لگایا تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم ضرور یہ کوئی کہانی گڑھ کر لائے، کہانی بیڑیوں نے کھا لیا ہے۔ تو بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جیسے کہ کتابوں میں کوئی کہانیاں ہوتی ہیں، اس میں ہے یہ کہ یوسف علیہ السلام نے بیڑیوں سے پوچھا تو بیڑیوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے نہیں کھایا۔ خیر، یہ وقت گزرتا گیا، یوسف علیہ السلام اب کنویں میں، اور آپ کے پاس حضرت جبرائیل امین آ گئے۔ جبرائیل امین آ گئے تو جب جبرائیل امین آ گئے، آپ کو محفوظ کیا۔ وہیں پر ایک قافلہ گزر رہا تھا جو تجارت کی غرض سے جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلو ایسے کرتے ہیں، یہاں پر تھوڑا پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ جیسے وہاں پر وہ لوگ بیٹھے، ان کو پیاس لگی، انہوں نے کہا کہ یہ ساتھ ہی کنواں ہے، اس سے ہم پانی لے لیتے ہیں۔ اب جیسے وہ اس میں وہ لوٹا سا تھا، وہ اس میں پھینکا تو یوسف علیہ السلام یعنی کہ اس آدمی کی نظر اس کنویں میں پڑ گئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا حسین اور اتنا جمیل اور اتنا اعلیٰ حسن عطا کیا تھا کہ وہ اندھیرے میں وہ بچہ چمک رہا تھا۔ تو اس نے بلایا سردار کو کہ سردار، یہاں پر کوئی بچہ ہے۔ تو جب بچے کو اٹھا کر لائیں تو بچہ نکالا، بچہ بڑا حسین اور بڑا جمیل۔ اب ان قافلے والوں نے آگے جا کر بیچ دیا۔ بچہ بیچتے بیچتے جو مصر کے بادشاہ تھے اس کے ہاتھ لگا۔ جب ان کے ہاتھ لگا تو بادشاہ جو تھا اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیٹا بنا لی اور گھر جا کر زلیخا جو اس کی بیوی تھی کہہ دیا کہ اس بچے کا بڑا خیال کرنا ہے، بڑے ناز اور بڑے لاڈ کے ساتھ اس کو پالنا ہے، یہ ہمارا بچہ ہے۔ اب وہیں پر شیطان نے زلیخا کو ورغلا دیا اور وہ یوسف کا حسن دیکھ کر ڈاواڈول ہو گئی۔ اب جو مصر کا بادشاہ تھا وہ گھر سے باہر چلا گیا، یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا تو دل میں شیطان نے رغبت کی زنا کے لیے، تو یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی مگر یوسف علیہ السلام مائل نہیں ہوئے۔ اب روایات میں آتا ہے کہ زلیخا نے کیا کیا کہ 7-8 دروازے ان کو تالا لگا دیا تاکہ وہاں سے کوئی آئے بھی نہ اور یہاں سے یوسف بھاگے بھی نہ، اور میں اپنے دل کی اور من کی خواہش پوری کر لوں۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے نہ کر دی اور بھاگے۔ اب روایات میں آتا ہے کہ جیسے آپ نے بھاگنا شروع کر دیا، ایک تالا ٹوٹا، دوسرا تالا ٹوٹا، تیسرا تالا ٹوٹا، یہاں تک کہ سارے دروازوں کے تالے ٹوٹ گئے، اور آگے سے عزیز مصر جو بادشاہ تھا وہ سامنے کھڑا، اپنی بیوی نے جھوٹ بول دیا کہ اس نے مجھ پر ہاتھ ڈالا ہے۔
اب یہاں پر علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ جو بندہ زنا سے بچنے کی کوشش کرے تو اللہ رب العزت اس کے راستے آسان کر دیتا ہے. زنا سے بچنے کی کوشش کرے تو اللہ رب العزت اس کے راستے آسان کر دیتا ہے. اب دیکھیں نا, تالے ٹوٹ گئے ہیں خود بخود. یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی, اور جو بندہ زنا میں ڈوبنے کی, ان میں گھسنے کی کوشش کرے تو وہ بندہ اور اس میں گھس جاتا ہے اور گھس جاتا ہے. اب یہ واقعہ چلتا رہا. یوسف علیہ السلام کو ایک قول کے مطابق 7 سال اور ایک قول کے مطابق 14 سال جیل ہوئی. جب جیل ہوئی, ایک خواب دیکھا ہے آدمی نے. اس نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا, کیا اس کی تعبیر آپ دے سکتے؟ کہا دے سکتا ہوں. بادشاہ نے یہ خواب دیکھا, کہا جا کر بتا دو. اس نے کہا یوسف کو باہر نکالو. خیر اللہ رب العزت نے ایک راستہ ہموار کرنا تھا. یوسف علیہ السلام باہر آ گئے. جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یہ تو بڑا قابل بچہ ہے, بڑا ذہین بچہ ہے, تو خود مستعفی ہوا اور خود بچے کو لا کر اس یوسف کو تخت پر بٹھا دیا. اب انہیں دنوں میں جو مصر کا علاقہ تھا نا, مصر کا, یہ بادشاہ بن گئے یوسف علیہ السلام. اور جہاں پر ان کے والد گرامی رہتے تھے یعقوب علیہ السلام, وہاں پر قحط پڑ گئی. ان کے پاس مال و غلہ زیادہ تھا, تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ مصر میں, وہاں سے کچھ غلہ وغیرہ خرید کر لے آؤ تاکہ یہاں پر ہم بھوک سے تو اپنے آپ کو بچا سکیں. اب یہ یوسف کے بھائی سارے وہاں پر چلے گئے, اور وہیں پر نظر پڑ گئی یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں پر. مگر جہاں 14 سال کا ایک عرصہ گزرا ہو, 14 سال کا عرصہ, تو کہاں کوئی دوسرے کو پہچانتا. مگر یوسف کی نظر جو تھی وہ نبیوں والی نظر تھی. انہوں نے پہچان لی کہ یہ میرے بھائی ہیں, مگر بھائیوں نے نہیں پہچانا کہ یہ ہمارا بھائی ہے. خیر آپ نے غلہ دیا, غلہ دے کر کہا کہ اچھا تم کتنے بہن بھائی ہو؟ کہا کہ اس طرح ہم 5 6 7 بھائی ہیں. کہا اچھا تمہارا ایک, تو پھر خود ہی اس بھائی نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی تھا وہ چوریاں کرتا تھا. یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کہ وہ چوریاں کرتا تھا, وہ اس طرح یعنی کہ بدخوئیاں کرنا شروع کر دی. مگر یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا, غلہ دے دیا اور کہا کہ تمہارا ایک اور بھائی بھی. کہا ہمارا ایک اور بھائی ہے جس کا نام بنیامین ہے, وہ گھر میں ہے, اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے, اپنے باپ کو وہ بڑا عزیز ہے. ایک یوسف تھا وہ بڑا عزیز تھا, اب یہ بنیامین ہے, یہ بڑا عزیز ہے. کہا اگلی دفعہ اگر آؤ گے اس کو ساتھ لاؤ گے تو غلہ دوں گا, اور اگر ساتھ لاؤ گے تو زیادہ غلہ دوں گا, اگر نہیں لاؤ گے تو غلہ نہیں دوں گا. یوسف علیہ السلام نے کہا. اب یہ باپ کے پاس آئے اور کہا کہ ابا جان, وہ جو مصر کا بادشاہ ہے وہ بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے اور سچا آدمی. اس نے کہا کہ اگر بنیامین کو ساتھ لاؤ گے تو ہم آپ کو غلہ دیں گے, اگر نہیں لاؤ گے تو نہیں دیں گے. باپ نے کہہ دیا کہ پہلے تم نے یوسف کو گوا دیا, اب اس کو لے کے جا رہے ہو. کہا نہیں, ہم اس کی حفاظت کریں گے, آپ ہمیں اس کے ساتھ جانے دو. اب جیسے یہ وہاں پر پہنچے تو بنیامین بیٹھے ہوئے تھے. اب یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اچھا سارے بیٹھو, میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں. یہ سارے 2 بھائی جڑوا جڑو کر بیٹھ گئے, مگر بنیامین کو اکیلا چھوڑ دیا. اس کے لیے بھی دل میں بغض تھا بنیامین کے لیے. تو یوسف علیہ السلام جا کر اس کے پاس بیٹھ گئے اور کہا کہ تمہیں اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ اب وہ بنیامین نے سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح کہ میرا بھائی تھا یوسف, یہ اس سے بھی بڑا بغض کرتے تھے, اب مجھ سے بھی بڑا بغض کرتے. یوسف نے کہا اچھا میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا. پھر بنیامین نے کہا کہ اگر آپ بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے تو جب راستے پہ جاؤں گا یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے, کیونکہ ان کے دل میں میرے لیے بھی بغض ہے جو یوسف کے لیے بغض تھا. کہا کوئی بات نہیں, ہم ایک ایسا معاملہ بنائیں گے کہ اس میں آپ کے لیے کوئی ایسے پریشانی اور کوئی چھیڑ چھاڑ کی بات نہیں ہوگی, کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی. خیر اب یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر سوچی اور اس تدبیر کے مطابق کہا کہ ایسے کرو, جو بنیامین کا توڑا ہے اس میں جب آپ نے گندم وغیرہ غلہ ڈال کے دینا ہے اس میں ایک سونے کا کٹورا رکھ دو, سونے کا کٹورا رکھ دو. اور جب یہ قافلہ جانے لگے تو اعلان کر دو کہ بادشاہ کے محل کا ایک پیالہ چوری ہوا ہے, بادشاہ کے محل کا ایک پیالہ چوری ہوا ہے, تو لہذا وہ جس کے پاس نکل آیا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو یہاں پر رہنا پڑے گا, اس کو قید و بند میں جانا پڑے گا. تو جب یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھائی تم میں سے کوئی چور تو نہیں ہے, کہا نہیں ہم چور نہیں ہیں. کہا جب سب کی تلاشی لو, سب کی تلاشی لی, جب بنیامین کی تلاشی لی گئی اس میں وہ کٹورا نکل آیا. تو وہاں پر بڑا بھائی بولا کہ اس طرح اس کا بڑا بھائی جو تھا وہ یوسف وہ بھی چور تھا. اب دیکھو بھائی سامنے کھڑا ہے اور اس پر الزام لگ رہا ہے کہ وہ بھی چور تھا. کہا اچھا یار چور ہو جو بھی ہے اس کو چیز کو چھوڑو, اب یہ رہے گا اور تم جاؤ, تم چلے جاؤ. اب بنیامین کو رکھ لیا اور جیسے رکھ لیا تو یوسف علیہ السلام نے سارا کچھ بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں, رکھ لیا اور ان کو واپس بھیج دیا. اب جب یہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے نا, یعقوب علیہ السلام کے پاس, تو یعقوب علیہ السلام کا جو اندرونی کیفیت تھی وہ اور غم سے بڑھ گئی ہے, کیونکہ پہلے ایک بیٹا کھو چکے تھے,
اب دوسرا بیٹا بھی کھو دیا تو زاروں قطار ہونے لگے اور کہنے لگے کہ اب یہ تم نے دوسری سازش گڑی ہے. اور بیٹے کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم ہم نے کوئی سازش نہیں گڑی بلکہ یہ ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو پھر یعقوب علیہ السلام نے ان کو دوبارہ بھیجا کہ جاؤ اور اس عزیز مصر کو کہو کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو مگر ہمارا باپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, اس کو واپس بھیجو, آپ اس کو بھیج دیں. اب ہوا کیا کہ یوسف علیہ السلام جب جانے لگے نا تو کہا کہ یہ کپڑا لے جاؤ اور اپنے والد کی آنکھوں پہ رکھ دینا, اگر ان کی بنائی گئی ہے تو وہ بنائی واپس آ جائے گی. یعقوب علیہ السلام یوسف کے غم میں اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بنائی چلی گئی تھی, آپ نابینا ہو گئے تھے, اتنے اپنے بیٹے کے پیچھے روئے. اب روایات میں آتا ہے کہ جیسے ہی وہ کپڑا یوسف علیہ السلام نے بھیجا تو ابھی جیسے ہی اس شہر کے اندر داخل ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا کہ مجھے آج خوشبو آ رہی ہے یوسف کی خوشبو آ رہی. تو بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ کیا مجنون ہو گئے, یوسف کی خوشبو کہاں؟ یوسف کو تو 14 سال 15 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے, آپ کو کیسے خوشبو آ رہی؟ کہا نہیں مجھے اللہ کی قسم مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. جیسے کپڑا لایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ رکھا, آپ کی بنائی واپس آ گئی. پھر خیر ان کے آپس میں رابطے ہوئے, یعقوب علیہ السلام کو بلایا گیا اور بلا کر ان کے بیٹوں کو بھی بلایا گیا. جب یہ اسٹیج پہ بیٹھے تو ان سب نے سجدہ کیا اور کہہ دی کہ اللہ جی اے اللہ کے نبی, اپنے والد کو مخاطب کر کے کہا کہ جو میں نے خواب دیکھا تھا نا, رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین, یہ وہ خواب ہے. اس واقعے سے مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ جتنے بھی نبی تھے انہوں نے معافی کو پسند کیا, معافی کو, بدلے کو پسند نہیں کیا. آپ کسی نبی کی ہسٹری, کسی نبی کی تاریخ دیکھ کر کھول کر دیکھ لیں, آپ کے سامنے یہ بات حقیقت اور واضح ہو جائے گی کہ نبیوں نے کبھی بدلہ نہیں لیا, نبیوں نے ہمیشہ معافی کو ترجیح دی ہے. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا, کنویں میں ڈال دیا, یعنی کہ اپنی طرف سے جان سے قتل کر دیا, مار دیا, ختم کر دیا, مگر یوسف علیہ السلام نے کیا کیا, معاف کر دیا. اور اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑے واضح طور پر بیان کیا ہے, اور اس میں ایک نصیحت ہے. وہ نصیحت یہ ہے کہ محبتیں آپس میں بڑھاؤ, آپس میں نفرتیں نہیں ہونی چاہیے, بغض نہیں ہونا چاہیے, لڑائی کدورت ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. اور اگر آپ سے کوئی کدورت رکھے, آپ سے کوئی بغض رکھے, آپ سے کوئی جھگڑا لڑائی کرے, مگر اس کے باوجود بھی آپ کیا کریں, ان کے ساتھ محبت کے ساتھ, برتاؤ کے ساتھ پیش آؤ. تو اس واقعے میں اس چیز کی طرف سبق ہے کہ معاف کرنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین ہمیں بھی یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جتنے بھی یا اللہ ہم سے لڑے ہوئے ہیں یا اللہ, اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے بغض ہے, کدورت ہے, یا اللہ ہمیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین مقبول حج اور عمرہ کرنے کی زیارت نصیب فرما. الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما, ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کی مدد فرما, خصوصاً بالخصوص کشمیر, برما, فلسطین کی مسلمانوں کے لیے دعا کریں, اللہ ان کی مدد فرمائے, اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے, آمین.